لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقينا نعالنا. رواه الإمام أبو داود رحمه الله وصححه الألباني رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. محترم حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، برتری، تسبیح، تمجید اور تحلیل اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ النور کی آیت نمبر 51 میں نے پڑھی ہے، اور ایک حدیث جس کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا، جس کے راوی صحابی رسول حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ آج کے خطبے کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ موضوع ہے اتباع
اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ایک بندے مومن کی زندگی میں۔ محترم حاضرین، ہم میں کا کوئی آدمی اس وقت تک اس دنیا میں راہ راست پر نہیں چل سکتا اور کل آخرت میں جہنم سے نجات نہیں پا سکتا، اور اللہ کی عظیم نعمتوں والی جنت جو اہل ایمان کا اللہ تعالیٰ نے حقیقی ٹھکانہ اللہ نے بنایا ہے، اس ٹھکانے کا بندہ مومن اس وقت تک مستحق نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آدمی کامل طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کو اپنی زندگی میں لازم نہ کر لے۔ یہ ہم سب کی زندگی میں اور ہم سب کی ہدایت، رہنمائی، دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اتباع اور اطاعت کا جو تعلق ہے ہماری زندگیوں میں، ہم اگر معاشرے پر اگر نظر ڈالیں تو اتباع اور اطاعت کے معاملے میں ہم میں کا ہر آدمی یا لوگوں کی الگ الگ قسمیں پائی جاتی ہیں۔ اتباع اور اطاعت کے معاملے میں تو کمی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ ایک طرف آپ دیکھیں گے، سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ ہمارے اندر اتباع اور اطاعت میں کہاں کمزوریاں ہیں۔ ایک طرف اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی نسبت رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، نبی پر جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ دیکھا جائے تو عقیدہ بھی نبی نے جو عقیدہ سکھلایا ہے وہ عقیدے پر عمل کرتے ہیں۔ نماز بھی دیکھیں، سبحان اللہ، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا نماز ان کی ویسی ہوتی ہے۔ نماز اللہ کے گھر میں ان کا جو عبادات کا شعبہ ہے، سبحان اللہ، اللہ کے نبی کی اتباع و اطاعت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن وہی بندے مومن کو تھوڑا باہر نکل کر مارکیٹ میں دیکھ لیا جائے، اس کے معاملات کو اگر دیکھ لیا جائے تو وہاں پر نبی کی اتباع اور اطاعت ہم کو نظر نہیں آتی۔ میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ جب نماز کا معاملہ ہو تو نبی کی اتباع اور اطاعت پر بہت بڑی بحث ہماری اور ہونا چاہیے۔ نبی کی اتباع اور اطاعت میں ہی کامیابی ہے، سب کو ہم سمجھاتے ہیں۔ لیکن میں وہی آدمی جو اس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں تو نماز میں ایک ایک عمل میں اللہ کے نبی کی سنت کو دیکھتا ہوں، دیکھنا چاہیے، لیکن یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کو میں مارکیٹ پہ جانے کے بعد بھول جاتا ہوں۔ یہاں ہم اتباع اور اطاعت میں مار کھاتے ہیں، دھوکہ دہی، امانت میں خیانت، قرض لے کر لوگوں کو گھمانا پھرانا۔ ایک طرف یہ دیکھیے ہم لوگوں کی ایک قسم یہ ہے، دوسری طرف لوگوں کی قسم دیکھیے، سبحان اللہ، ان کی وضاحت دیکھیے آپ کہ چہرہ سبحان اللہ سنت رسول سے سجایا ہو، پائجامہ بھی ڈھکنے کے اوپر ہے، پوچھا جائے ان سے کیوں بھائی اس پر کیوں عمل کرتے ہیں؟ نبی کی سنت۔ وہی مجھ سے پوچھئے پھر آپ کی نماز کہاں گئی؟ تو ایک طرف اخلاق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کو مانتے ہیں، اور دوسری طرف نماز کا معاملہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے دیکھتے جائیے، ہم اپنی اپنی زندگی میں اپنا محاسبہ کریں کہ ایک سیکٹر میں تو ہم اطاعت میں کامیاب ہیں، کوشش کرتے ہیں، اتباع میں کامیاب ہے، اور میں ساری باتیں مختصر سے وقت میں بتاؤں گا کہ نبی کی نسبت سے واقعتاً 4 باتیں اگر ہمارے اندر پیدا ہوئی تو واقعتاً نبی کی اتباع اطاعت کرنے والے ہم بنے۔ اگر یہ 4 چیزیں ہمارے اندر نہیں تو پھر صرف یہ ہمارا دعویٰ ہی دعویٰ رہ جائے گا۔ حقیقی معنی میں شریعت کی نظر میں ہم اتباع رسول کرنے والے، اطاعت رسول کرنے والے نہیں بنے۔ تو پہلی بات، وقت بہت مختصر ہے، مختصراً چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے وہ عبادات کا معاملہ ہو، چاہے وہ معاملات، نکاح کا معاملہ ہے، کاروباری ہمارے معاملات ہیں، وہ ہو، اخلاق کا معاملہ ہو، ہر شعبے میں یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھ لیجئے کہ جب تک ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم نہیں اپناتے، اللہ کے نبی نے جیسا کیا ویسا نہیں کرتے،
اللہ کے نبی نے جیسا حکم دیا ہے ویسا اس حکم پر عمل آوری نہیں کرتے، اس وقت تک ہماری نجات ناممکن ہے، نجات ناممکن ہے۔ اللہ کے نبی کی سنت کو جہاں ہم مسجد میں یاد رکھتے ہیں وہیں شادی خانے میں بھی یاد رکھنا ہے، خوشی کے موقع پر بھی یاد رکھنا ہے، غم کے موقع پر بھی یاد رکھنا ہے۔ اللہ کے گھر میں بھی نبی کی سنت یاد رہے، مارکیٹ میں بھی ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یاد رہے۔ اس کے بغیر ہماری نجات، کامیابی، اللہ کی بنائی ہوئی جنت ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ دیکھیے اس بات کو سبحان اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو سمجھانے کے لیے کہ نبی کی حیثیت نبی کی امتیوں کے لیے کتنی عظیم ہے۔ اللہ نے نبی کو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت محمدیہ کے لیے کتنا عظیم نجات کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے آسمان کے فرشتوں کو نازل کر کے ایک عظیم مثال کے ذریعے سے نبی کی اتباع و اطاعت کو سمجھایا، وہ ہم پہلے سمجھیں گے، اس کے بعد جائیں گے اتباع و اطاعت کس کو کہتے ہیں، پھر بات ہماری ختم کرتے ہیں۔ تو پہلی بات جو ہمیں بتائی گئی کہ نبی کی اتباع کتنا ضروری ہے، اس حدیث سے اندازہ لگائیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دوسرے محدثین نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے۔ سمجھنا کیا ہے، نبی کی اتباع کتنی ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے، اللہ کی جنت کے لیے، صراط مستقیم کے لیے، جنت کی نعمتوں کو پانے کے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ اس حدیث کے اندر وہ بات سمجھائی جا رہی ہے ہم کو اور آپ کو۔ اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ عمل کی بھی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں کی ایک جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ کچھ فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب کھڑے ہو گئے اور کچھ فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کی کیا اہمیت ہے امت کے لیے وہ بتانے کے لیے فرشتوں کو اللہ نے بھیجا۔ اب فرشتوں کی ایک جماعت کہتی ہے کہ ان لصاحبکم ھذا مثلا فاضربوہ، یہ جو عظیم شخصیت جس امت کے اندر بھیجی گئی ہے، اس شخصیت کا کیا مقام ہے، اس کو بتانے کے لیے اللہ نے ایک عظیم مثال دی ہے، وہ ذرا بیان کرو۔ فرشتوں کی ایک جماعت دوسری جماعت سے کہتی ہے، تو دوسری جماعت کہتی ہے کہ انہم نائم، یہ تو سو رہے ہیں۔ تو دوسری جماعت کہتی ہے کہ یہ سو تو رہے ہیں لیکن دنیا میں ان کی ایک خصوصیت یہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ نے دنیا میں، مرنے کے بعد میں، انتقال کے بعد میں، دنیا میں اللہ نے یہ خصوصیت دی ہے کہ آپ کی آنکھ تو سوتی ہے لیکن دل جاگتا ہے۔ کیوں؟ کہ کسی بھی وقت امتیوں کو آپ کی موجودگی میں کسی بھی مسئلے کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خصوصیت دی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتا تھا، اللہ تعالیٰ وحی کو نازل کیا کرتا تھا۔ یہ خصوصیت صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہے، بار والی نہیں ہے، زندگی کی خصوصیت ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ وہ سن رہے ہیں، آپ بیان کرو۔ تو ایک جماعت کہتی ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ السید بنادار، مثال سمجھتے جائیے تاکہ نتیجہ صحیح نکلے اور اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے۔ کہتے ہیں فرشتوں کی جماعت، ان کی مثال یہ ہے کہ ایک بادشاہ ہے، ایک سردار ہے، عظیم بادشاہ، اور اس بادشاہ نے بنا دار، ایک عظیم محل اس نے بنایا ہے، ایک عظیم محل اس نے بنایا ہے، وَجَعَلَ فِيهَا مَعْدُوبَةً، اور اس محل کے اندر اس نے ایک پارٹی ارینج کی ہے، انواع و اقسام کی نعمتیں، معقولات، مشروبات، کھانے پینے کی چیزیں، انواع و اقسام کی نعمتیں، اس عظیم محل کے اندر اس سردار نے، اس بادشاہ نے اس گھر کو، اس محل کو ان نعمتوں سے بھر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ نعمتیں تیار کرنے کے بعد اس نے ایک داعی کو تیار کیا، وَبَعَثَ دَاعِيًا، انویٹیشن دینے والے کو اس نے بھیجا، اس کی پوری زندگی دے کر بھیجی کہ وہ لوگوں کو بلائے،
اس جنت کی طرف، اس جنت کی نعمتوں کی طرف. اور فرشتے کہتے ہیں فمن اجاب داعیا، اب اس انویٹیشن لانے والے کا جو جواب دے گا، اس کی دعوت کو قبول کرے گا، اس کی باتوں کو مانے گا، اس کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا، تو وہ اس محل میں بھی داخل ہوگا، اس محل والے کا بھی دیدار کرے گا، اس محل کے بادشاہ کا بھی دیدار کرے گا، اور اس محل میں رکھی ہوئی جو نعمتیں ہیں، جو دسترخوان بچھایا گیا ہے، نعمتوں سے بھر دیا گیا ہے، ان نعمتوں سے بھی وہ سرفراز ہوگا. اللہ اکبر. یہ ایک مثال تھی فرشتوں کی. دوسری جماعت کہتی ہے ایک بھی یہ تو مثال ہوئی. اوِّلُوہا لَہُ، بھائی ذرا تعویل کر کے کھول کے سمجھاؤ کہ کیا سردار کون ہے، بادشاہ کون ہے، یہ محل کس کا ہے، یہ دسترخوان کیا ہے، اور یہ جو انویٹیشن لانے والا داعی کون ہے، آخر بتلاؤ. تو اللہ اکبر. فرشتوں کی جماعت، دوسری جماعت کہتی ہے اللہ اکبر، السید هو اللہ. اللہ اکبر. السید هو اللہ. سید کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے. اللہ اکبر. کوئی عام بادشاہ نہیں، ملک الملوک، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اور الدار ہی الجنہ، وہ محل دنیا کا عام محل نہیں ہے، وہ اللہ کی عظیم جنت ہے. اللہ اکبر. اللہ کی عظیم جنت ہے. والداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کو بلانے کے لیے بھیجا ہے، جس کو داعی بنا کر بھیجا ہے، وہ کون ہے؟ وہ کوئی عام داعی نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. فمن اجاب محمدا، اللہ اکبر، جس نے محمد کی بات کو مان لیا، اللہ اکبر، ان کی اتباع کر لیا، عبادات میں، اخلاق میں، معاملات میں، ہر چیز میں نبی نے جو بتلایا، جس بات کا حکم دیا، جو کر کے بتلایا، یہ کر کے اس نبی کا جواب دے دیا، نبی کی بات کو مان لیا، فرشتے کہتے ہیں دخل الدار، وہ اس جنت میں بھی داخل ہوگا. اللہ اکبر. اس محل میں بھی داخل ہوگا. اس محل کے عظیم سردار بادشاہ، تو سب کا بادشاہ ہے، اس سے بھی اس کی ملاقات ہوگی، اس کا بھی اس کو دیدار ہوگا، اور جنت کی نعمتیں بھی اس کو ملے گی. اللہ اکبر. کتنی عظیم مثال ہے، کتنی عظیم مثال ہے جناب. اس سے بھی کوئی اور واضح مثال ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی، یہ حدیث بتلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے نقش قدم میں، پر چلنے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری نجات رکھی ہے، اللہ نے کامیابی رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت اور اللہ تعالیٰ کا دیدار جو سب سے عظیم نعمت ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے نبی کی اتباع اور اطاعت میں اللہ نے بھیج دیا ہے. بقیہ باتیں تو پریشانیاں میں رکھوں. اللہ تعالیٰ تمام کو اتباع اور اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم حاضرین، میری اور آپ کی نجات اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. وقت بہت کم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے متعلق 4 اہم باتیں بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. دیکھیے، جیسا ہم حدیث کی روشنی میں ہم نے سمجھا کہ ہم جنت تک پہنچنا چاہتے ہیں تو نبی کو لازم پکڑنا پڑے گا، اور ہر معاملے میں پکڑنا پڑے گا نبی کی زندگی. اب نبی کی زندگی واقعی ہم فالو کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے کتنے باتوں کا تقاضا کرتا ہے؟ اتباع اور اطاعت کے ذریعے سے 4 باتوں کا اللہ تعالیٰ ہم سے تقاضا کرتا ہے. یہ 4 چیزوں میں اگر ہم کامیاب ہوئے تو سمجھے ہم نبی کے متبع بھی ہے، نبی کی اطاعت کرنے والے بھی ہیں، مطیع بھی ہیں. سب سے پہلی چیز، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اطاعت کا حکم دیا.
مشہور آیتیں ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور 32 میں اللہ نے کہا کہ واقعہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نہیں، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ فاتبعونی، میری اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا. تو پہلی آیت میں اللہ نے اتباع کا حکم دیا، فاتبعونی. اس کے بعد والی آیت نمبر 32 میں اللہ نے کہا قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی پھر ان کو یہ بھی کہہ دیجئے کہ اتباع کے ساتھ اطاعت بھی ان کو کرنی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا کہ اسی حدیث میں جو میں نے سنایا کہ جو محمد کی اطاعت کیا اس نے اللہ کی اطاعت کیا. قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اطاعت اور اتباع. اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ اطاعت کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، یاد رکھیے بڑی آسانی سے. اطاعت کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہے، یاد رکھیے، اور اتباع کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہے. کیا مطلب؟ اطاعت کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا حکم دیا اس کو بجا لانا اطاعت کہلاتا ہے، اور جس بات سے اللہ کے نبی نے روک دیا اس بات سے رک جانا اطاعت کہلاتا ہے. آرڈر کرنے کا حکم دیا، کرنا، یہ اطاعت ہے. روک دیا کہ یہ مت کرو تو رک جانا، یہ اطاعت ہے. اور اتباع کس کو کہتے ہیں؟ اتباع کا تعلق عمل سے ہے. کیا مطلب؟ اللہ کے نبی نے جو کیا اس کا کرنا اتباع ہے، سنت ہے. اور دوسری چیز جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا، اللہ کے نبی نے نہیں کیا اس کا نہیں کرنا اتباع ہے. اللہ اکبر. یہ سمجھنا اطاعت جیسے میں نے کہا ایک صحابہ کی زندگی سے مثال دیکھتے ہیں تاکہ بات بھی سمجھ میں آ جائے اور بات پوری بھی ہو جائے. میں نے کہا کہ اطاعت میں پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے جس بات کا آرڈر اور حکم دیا ہے اس آرڈر پر عمل کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کہلاتی ہے، جو اطاعت کا ایک حصہ ہے. اور صحابہ کرام کا معاملہ کیا ہوتا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا صحابہ کا معاملہ ہے کہ نبی حکم دے تو کیا مجال صحابہ کی اللہ پر نبی پر ایسے مرنے مٹنے والے، تو نبی کے آرڈر پر بھی سب سے آگے رہے صحابہ. امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں نقل کرتے ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جمعے کا دن تھا، ممبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیے اللہ کے نبی کا حکم آتا صحابہ کیسا عمل کرتے ہیں. اللہ کے نبی ممبر پر کھڑے ہوئے ہیں، صحابہ کو دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے مسجد میں موجود صحابہ سے کہا اجلسو اجلسو اجلسو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر خطبہ سنو. تو اللہ کے نبی صحابہ جو مسجد میں موجود تھے ان سے خطاب کر رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، مسجد کے دروازے پر تھے. مسجد کے دروازے پر ہی حضرت عبداللہ ابن مسعود کے کان سے یہ الفاظ ٹکرائے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. فجلس على باب المسجد، مسجد کے دروازے پر ہی حضرت عبداللہ ابن مسعود بیٹھ گئے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے دیکھا، عبداللہ تعال یا عبداللہ، اے عبداللہ اندر تشریف لاؤ، آپ وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ میں نے تو مسجد میں موجود صحابہ سے کہا. اللہ اکبر. یہ نبی کے صحابہ کی اطاعت ہے. عبداللہ ابن مسعود نے کہا اللہ کے نبی ہمارا کام آپ کی اطاعت کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ عبداللہ ابن مسعود کے کان سے آپ کا آرڈر گزرے اور عبداللہ ابن مسعود سے تھوڑے لمحے بھر کی بھی تاخیر آپ کے حکم پر عمل کرنے میں ہو جائے. یہ عجوبہ دکھتا ہم کو جناب، عجوبہ دکھتا. اللہ اکبر. لیکن واقعی صحابہ ویسے تھے جو نبی اتنی دیر لگ جاتی جناب، ہم رہتے تو کیا بولتے، آج ہمارے پاس کتنے کے لیے بہانے. اگر خطاب کیا جائے تو نہیں اندر آ کے بیٹھتا ہوں میں بولیں گے، وہاں کیسا بیٹھوں بولیں گے. لیکن اتباع اور اطاعت کا ہمارا معاملہ، ہم کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. یہ صحابہ کرام اطاعت کرتے تھے حکم آنے پر، روکنے پر کیسا عمل کرتے تھے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روک دیتے تھے رک جاؤ، صحابہ کرام چاہے سچویشن کیسی بھی ہو، صحابہ نے یہ ذہن اپنا بنا لیا تھا کہ نبی کی بات کے ماننے میں ہماری کامیابی ہے. اللہ اکبر. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم جنگ خیبر پر نکلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. خیبر کے
سفر میں ہم نکلے، راستے میں ہمارا توشہ ختم ہو گیا، اصابتنا مجاعۃ اللیالی خیبر، خیبر کی راتوں میں بڑی سخت ترین بھوک ہم کو لگی، صحابہ کہتے ہیں ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ، سخت ترین بھوک لگی، کھانے کو کچھ نہیں ہے، توشہ ختم ہو چکا ہے، اب جنگ کا دن ہے، فلما کان یوم خیبر، ایک تو سفر کر کے نڈال، دوسرا جنگی سفر پر نکلے ہوئے ہیں، بھوک لگ رہی ہے، اتنے میں کہتے ہیں کہ خیبر کی جنگ کا جو دن تھا اس دن ہم کو کچھ گھریلو گھٹے ہمارے ہاتھ آئے، اور اس وقت تک گھریلو گھٹے کھانا حلال تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے شکار کیا، پکڑا اور ذبح کر دیا، ذبح کر کے ہانڈیوں پر چڑھا دیا، ہانڈیاں پکنے لگی ہیں۔ اب ابن ابی اوفا کہتے ہیں فلما غلت بها القدور، اللہ اکبر، ہانڈیاں پک کے کھٹ 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 کر رہی تھی۔ اب سمجھ گیا کہ بھوکے آدمی کے اگر ہانڈی کے سامنے بیٹھا ہو، بھوک لگی ہو تو کتنا بے صبر ہوتا ہے آدمی، کتنی امیدیں، جیسا جیسا کھانے کا پکنے کا وقت مکمل ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے کھانے کی امید اور بھوک کی شدت اور آدمی کی بے صبری زیادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کیسی آزمائش صحابہ کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہانڈی پک کے کھٹ کھٹ کر رہی ہے، اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نادا منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتے ہوئے آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منادی بنا کر بھیجا ہے، تم کو یہ پیغام دینے کے لیے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر گھریلو گھدوں کا گوشت کھانا حرام کر دیا ہے، لہذا تم اب اس کو نہیں کھا سکتے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں صحابی جیسے صحابہ نے سنا، اتنی بھوک کی شدت کے باوجود سارے صحابہ نے ساری ہانڈیوں کو اونڈیل دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع کیا اس سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ اللہ اکبر، یہ تھے صاحب، آپ سوچیے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، واقعہ سنا دینا۔ ہم لوگ بہت سارے لوگوں کو بولے ایک بار کھا لی تو کیا ہوتا ہے، بہت بھوک لگی ہوئی ہے، یہ بھی رزق ہی ہے، ہمارے کیسے بہانے ہوتے ہیں، لیکن سبحان اللہ، اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں کہ اللہ کے نبی نے جس سے منع کر دیا اس سے رک جاتے تھے۔ دو چیزیں اطاعت کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی نے جس بات کا حکم دیا اس کو بجا لانا، یہ اطاعت ہے، اور اللہ کے نبی نے جس سے روکا رک جانا، یہ اطاعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اطاعت کرتے تھے، حکم پر عمل کرتے تھے، رک جانے پر اللہ کے نبی نے رکنے پر کہا تو رک جاتے تھے، یہ ہوا اطاعت۔ اب اتباع کی بات بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اتباع کیا ہے جناب؟ اتباع یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو عمل کیا وہ کرنا اتباع ہے، اور جو نہیں کیا وہ نہیں کرنا اتباع ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ بولیں گے کہ بھئی یہ کیوں کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے نہیں کیا تو نہیں کیا تو کیا ہوا، ہماری نیت تو بڑی اچھی ہے۔ جناب اتباع کا مطلب سمجھے ہی نہیں آپ اس کا مطلب۔ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے اتباع اس سنت کا مطلب کیا سمجھایا؟ جو کیا وہ کرنا، اللہ کے نبی نے جو کیا وہ کرنا، جو نہیں کیا وہ نہیں کرنا۔ صحابہ کا معاملہ کیا تھا اس میں بھی دیکھیے، صحابہ کرام اللہ کے نبی کی کیسی اتباع کرتے تھے، آپ کو عمل کرتے ہوئے دیکھتے تھے، کوئی ریزن نہیں پوچھتے تھے اس کا ریزن کیا، سبب کیا، سمجھتا ہوں فلاں کرتا ہوں، عقل چلاتا ہوں فلاں کرتا ہوں، نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کی سنت کو دیکھتے تھے، فوری عمل کرتے تھے۔ مشہور واقعہ سنن ابی داؤد کا، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی نے یہود کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا کہ تم یہود کی مخالفت کرو۔ یہود چپل پہن کر نماز پڑھنے کو برا سمجھتے تھے، لہذا تم چپل پہن کر نماز پڑھو۔ تو ایسا موقع ہے آپ مسجد میں پہن کر مت آ جائیے، جہاں ہم کو موقع ہے سفر میں تو وہاں آپ پہنیے، یہاں پہ تو جانماں سے بچھی ہوئی ہے، تو اگر وہ سنت کبھی ہم کو موقع ملے تو ہم وہ سنت یہود کی مخالفت میں ادا کرنا چاہیے۔ تو یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہنے ہیں، صحابہ بھی جوتے پہنے ہیں، نماز اللہ کے نبی پڑھا رہے ہیں۔ دوران نماز حضرت ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ خلعن علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز اپنے جوتے نکال لیے، فوضعهما عن يساری، اور اللہ کے نبی نے اپنے بائیں جانب اپنے جوتوں کو رکھ دیا۔ حالت نماز میں صحابہ نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے نکالتے دیکھا تو القوا نعالهم، صحابہ نے بھی اپنے جوتے نکال دیے۔ اللہ اکبر، دیکھیں آپ کتنے مینٹلی پریپیئر ہے، کیسا نبی کی اتباع، نبی کی زندگی سے اٹیچمنٹ دیکھیے۔ اللہ اکبر، نماز ختم ہوئی،
نماز ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا ما حملکم علی القاء نعالکم، کس چیز نے تمہیں جوتے نکالنے پر مجبور کیا؟ میں نے جوتے نکالے تو ایک وجہ تھی۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں جب نماز پڑھ رہا تھا تو جبرائیل امین تشریف لائے اور کہا کہ آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، لہذا آپ جوتے نکالتے ہیں۔ تو گندگی لگی ہو تو جوتے نہیں پہن سکتے، گندگی صاف کرنا ہے، جگہ صاف ہونا ہے، لباس صاف ہونا ہے، اور چپل اور جوتا صاف ہونا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا جبرائیل نے مجھ سے کہا تھا، اس وجہ سے میں نے جوتے نکالے، تم لوگوں نے کیوں نکالے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی اللہ اکبر رأیناک القیتنا علیک القینا نعالنا، اللہ کے نبی آپ جو کیے وہ کرنا ہمارا کام ہے، ہم نے آپ کو دیکھا جوتے نکالتے ہوئے تو ہم نے آپ کی اتباع میں جوتے نکال لیے۔ اللہ اکبر، دیکھا ہم نے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، دیکھا اللہ کے نبی کر رہے ہیں، کرتے تھے، اور جو اللہ کے نبی نہیں کیے نہیں کرتے تھے اور اس کے نہیں کرنے کو سنت سمجھتے تھے، اس بات کو، اس پوائنٹ کو سمجھیے، نہیں کرنا بھی سنت ہے، جہاں جو کیے وہ کرنا سنت، جو نہیں کیے اس کا نہیں کرنا سنت۔ امام احمد بن حنبل، بات میں اپنی ختم کر رہا ہوں، آخری بات، جو نہیں کیے نہیں کرنا سنت، اس کی دلیل کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب مسند احمد میں نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں رہتے تھے، وہاں سے مکہ المکرمہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آئے، عمرے کے غرض سے، جس غرض سے بھی آئے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور اسی موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس بھی موجود ہیں وہاں پر۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے جناب؟ حضرت 4 کونے ہیں، حجر اسود، رکن عراقی، رکن شامی، رکن عراقی، رکن یمانی، 4 کونے خانہ کعبہ کے۔ حجر اسود کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دینے کا موقع ملتا تو بوسہ دینے کا حکم دیا، اگر بوسہ دینے کا حکم، بوسہ نہیں دے سکتا آدمی تو پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ لاٹھی لگا کر آدمی اس کو بوسہ دے، اس کا بھی موقع نہ ملے تو دور سے استلام کر لیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد رکن شامی، رکن عراقی، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھویا، یہاں چھویا وہاں نہیں چھویا، اور رکن یمانی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ اگر ہاتھ لگانے کا موقع ملے تو ہاتھ لگایا جائے، نہیں تو پھر اشارہ بھی نہ کیا جائے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دمشق سے آئے ہیں کافی دنوں کے بعد، تو لازم بات ہے بہت دور سے آدمی پہنچتا ہے کافی دنوں کے بعد، تو ایک جذبات مند آتے ہیں عبادت کے لیے، تو مارے جذبے میں حضرت امیر معاویہ حجر اسود کا بھی بوسہ دے رہے ہیں، رکن شامی، رکن عراقی، رکن یمانی، سب کو بوسہ دے رہے ہیں، سب کا استلام کر رہے ہیں، مارے جوش میں حضرت امیر معاویہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیکھا تو کہا معاویہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو حضرت امیر معاویہ نے جوش میں کہا لیس شیء فی بیت اللہ محجورا، اللہ اکبر، یہ تو اللہ کا گھر ہے۔ ایک جوش میں تھے حضرت امیر معاویہ، کہنے لگے یہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کی کوئی چیز چھوڑی نہیں جائے، ہر چیز کو کیا ہے استلام کیا گیا۔ اس انداز میں جذبات میں انہوں نے بات کہہ دی، فوری حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا اما لک فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ یا معاویہ، اللہ اکبر، اے معاویہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں آپ کے لیے نمونہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے جو کیا اس کے کرنے میں، اور جو نہیں کیا اس کے نہیں کرنے میں، جس کا استلام کیا اس کے استلام کرنے میں، اور جس کا استلام نہیں کیا اس کے نہیں کرنے میں آپ کے لیے سنت کا نمونہ نہیں ہے۔ امیر معاویہ نے کہا بالکل عبداللہ بن عباس صاحب نے بالکل صحیح کہا، آپ نے اصلاح کر لیا، آپ نے اصلاح کر لیا۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث سے معلوم یہ ہے کہ صحابہ کیا سمجھتے تھے، اللہ کے نبی نے صحابہ کو سنت کا مطلب کیا سمجھایا، کہ جہاں اللہ کے نبی نے کیا اس کا کرنا سنت۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہماری نیت بڑی اچھی، فلاں کام آپ کیوں کر رہے ہیں جناب، یہ عمل کو نہیں دیکھنا چاہیے، نیت کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ بات یاد رکھیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، صحیح جامع کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہر عمل سے پہلے نیت ہوتی ہے، ہر عمل سے پہلے نیت ہوتی ہے، اور پھر اس نیت کے بعد اس عمل کو انجام دینے کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا صرف نیت سے کام نہیں چلتا، جب عمل کرنے کا وقت آیا فمن کانت الی سنتی، عمل کے وقت وہ عمل میری سنت کے مطابق ہے
تو تبھی وہ کامیاب ہونے والا ہے، اس کا عمل قبول ہونے والا ہے۔ وَمَنْ كَانَتْ إِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ، عمل کے وقت میری سنت کے علاوہ کسی اور طریقے پر وہ کرتا ہے، اپنی منمانی طریقے سے کرتا ہے، فقط ہلاک، اللہ کے نبی نے کہا وہ ہلاک ہونے والا ہے۔ لہٰذا ہم جذبات کے نام پر لا علمی میں ایسے کوئی کام نہ کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو۔ جو لوگ اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں، ان احادیث کو سامنے رکھیں، غور کریں۔ اور دوسری بات، میری اور آپ کی زندگی ہے، میری اور آپ کی زندگی کے لیے ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، ہم کتاب و سنت کے ماننے والے کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو عقیدہ ہم کو سکھلایا ہے، اس کو ماننے کی اللہ نے توفیق دی، اللہ کا شکر ہے۔ 5 وقتہ نماز ہم نبی کی سنت کے مطابق ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن معاملات بھی ہمارے ویسے ہی ہو جانا چاہیے جیسے اللہ کے نبی کے تھے، کیونکہ وہاں پر بھی اتباع ہم کو کرنا ہے، وہاں پر بھی ہمیں اطاعت کرنا ہے۔ نکاح میں، شادی خانے میں بھی ہمارے معاملات، نکاح بھی ہمارا ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتے ہوئے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرتے ہوئے بتلایا۔ بہرحال ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ میری اور آپ کی نجات، کامیابی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ نبی کی اطاعت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے جو حکم دیا اس کو بجا لانا اطاعت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے روکا اس سے رک جانا اطاعت ہے۔ اتباع اللہ کے نبی نے جو کیا اس کا کرنا اتباع ہے، اور جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا اس کا نہیں کرنا اتباع ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو نبی کی سچی اتباع، نبی کی سچی اطاعت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ مرتے دم تک ہر حال میں، خوشی میں، غمی میں، پریشانی میں، ہر حال میں نبی کی سنتوں کو لازم پکڑنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو بے روزگار ہے اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے رزق کا انتظام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے، اور خاص طور پر غزہ کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے اور اللہ ان کی مدد فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔